حسن صاحب، توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو 17 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ دوسری طرف ایک ٹی وی شو میں -1 کے سوال پر فواد چودھری نے کہا کہ عمران خان کو مائنس کس کے ساتھ کرنا ہے، یہاں تو عمران خان ہے اور لوگ ہیں، درمیان میں تو پارٹی ہے ہی نہیں۔ یہ بھی کہا کہ حکومت 3 سال میں عمران خان کا سیاسی جواب نہیں بنا سکی۔ کیا کہیں گے؟ یہ بنیادی طور پہ فواد چودھری نے تینوں باتیں ٹھیک کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب ایکسپیکٹڈ تھا جو آپ نے بولا ہے، یا یوں کہہ لو کہ کم از کم یہ حیران کن ہرگز نہیں ہے۔ اچھا، باقی جو باتیں فواد نے کی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ صدا تو بھٹو کو بھی ہوئی، جلا وطنی نواز شریف میں بھی کاٹی، تو کیا اس سے پیپلز پارٹی یا نون لیگ ختم ہو گئی؟ اگر ہوئی، نون لیگ اگر بالکل گہنا گئی ہے، یا پیپلز پارٹی بھی، اب میرا خیال ہے کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک ویری لانگ، وہ سکڑ چکے ہیں پہلی بہت بری طرح، تو یہ ان کے اپنے کرتوت ہیں۔ آپ باہر بیٹھ کے کسی کو پلس اور مائنس نہیں کر سکتے۔ اور ایک اور بات، یا ایک ایکسیپشن ہے پاکستان کی تاریخ میں، وہ ہے نواز شریف۔ ادروائز جب تک کوئی پولیٹیشن یا پولیٹیکل پارٹی وہ وائبل نہیں ہوتی تو انہوں ہاتھ نہیں پواندا کوئی بھی، سمجھ گئے ہو؟ یہ ایک بیسک سی بات ہے۔ اچھا، حکومت سیاسی جواب نہیں دے سکی تو اس حکومت کے پلے ہے کیا ہے انہوں نے؟ آپ کے آئندہ سوال جتنے بھی ہیں اگلے میں نے سارے دیکھ لیے ہیں، ان میں کیا ہے سوائے پے در پے ہزیمت کے، شکست کے، امبیرسمنٹ کے، جو آئی ایم ایف سے وارننگز آ رہی ہیں ادھر ادھر، تو یہ ان بیچاروں نے کیا جواب دینا ہے؟ کارکردگی خاموش جواب ہوتی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں عوام کے ساتھ معاملات ہوں، وہاں یہ جو بات اس ملک میں فیشن ہے، عجیب ویسے لفظ آتے ہیں، اس کو چبانا شروع کر دیتے ہیں جاہلوں کی طرح۔ نیریٹو، وہ نیریٹو کی ایک حد ہوتی ہے، نیریٹو ایک سائنس ہے۔ ایک بھوک مرتا ہوا آدمی پوری دنیا جہان کے نیریٹوز اٹھا کے لے آئے، اس کو قائل کر سکو کہ تم بھوک سے نہیں مر رہے؟ کیا فضول بات ہے، احمقانہ بات ہے۔ تو اسی طرح کا حکومتوں کی کارکردگی، اچھا برا، پاپولیرٹی، اس کا تعلق نیریٹیوز اور وارداتوں سے نہیں ہوتا۔ وارداتیں چلتی ہیں کچھ مہینے، کچھ سال، اس کے بعد وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، ختم۔ چاروں صوبوں کی زنجیر کہاں گئی؟ اب اس زنجیر اتنی مضبوط تھی کہ اس کو پگھلتے وقت لگے گا۔ I personally feel another few years there'll be no people's party۔ اچھا، اب کل کی بات ہے، کل کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ یہ جو بھی ایک راؤنڈ کھیلا گیا ہے ہندوستان کے ساتھ، فوج نے ایک ادارے کے طور پہ اپنا کام کر دیا، تم بھی کچھ کرو۔ اس کو دنیا نے مانا، کو تھوڑا نیریٹو سی نہیں، تمہارا عمل تھا، تمہاری پرفارمنس بولی۔ یہ جو وہ چمچے کڑچے بولتے رہتے ہیں نا کوئی سیاستدان، ہم نے تم نے کیا ہوئے، ایک لفظ بھی نہ بولتا پاکستان کا کوئی آدمی، پوری دنیا کوئی نیریٹو نہیں، آپ کا عمل آپ کا نیریٹو ہوتا ہے۔ تو اتنی دیر سے یہ چمٹے ہوئے لوگ ہیں۔ اچھا، دوسرا ہے فواد چودھری جو کر رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، لگے رہو منا بھائی والی بات ہے۔ شاہ محمود قریشی کی رہائی پہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ان پہ تنقید کر رہا ہے، جس کی مذمت کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ میں نہیں جانتا، لاء میرا فیلڈ نہیں ہے، چودھری پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی نے پی ٹی آئی کے لیے جس طرح کام کیا، جو قربانیاں، خاص طور پہ چودھری پرویز الہی تو ایز ان ویل کیا، وہ تو کرنا چاہیے اگر ایک آدھ بندے کی، تو اس کو میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے شاہ محمود قریشی کے ساتھ، قطعاً نہیں۔ تو لیکن یہ ناواجب بات ہے۔ باقی یہ تمہارا یہی کچھ ہے، وہ ہو گئی، قید ہو گئی، فلاں ہو گیا، ٹمکاں ہو گیا، اس کے علاوہ آپ کے پلے کیا ہے؟ آپ کی سیاست کیا ہے؟ کب کیا تھی؟ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یار مجھے قائل کر لو، میری جان چھوٹ جائے، میں ہمیشہ ایک خود ساختہ اذیت میں مبتلا رہتا ہوں، میرا تو ذاتی کوئی پرابلم نہیں، کرتا رہتا ہوں۔
عجیب عجیب خبریں, چوریاں, ڈاکے, ماں مار دی, پیو مار دیا, خودکشی کر لی, فلانا. تو ظاہر ہے وہ تو بہت ہی بے غیرت ہوگا کہ جس کی اپنی زندگی اگر کمفرٹیبل ہے, شانت ہے, تو اس کو ارد گرد دیکھ کے وہ تلملائے نہیں. بہرحال آگے چلو آپ. ٹھیک ہے صاحب, نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. دوسری طرف قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اوورسیز میں انکشاف ہوا ہے کہ بھیک مانگنے پر مختلف ممالک سے ہزاروں پاکستانی ڈیپورٹ ہوئے ہیں. سعودیہ 24,000, دبئی 6,000, آذربائیجان 2,500, سیاحت کے لیے کمبوڈیا اور برما گئے 14,500 شہری واپس نہیں لوٹے. جعلی فٹ بال ٹیم میں لنگڑا شخص جاپان چلا گیا. ڈی جی ایف آئی اے کے مطابق رواں سال 51,000 مسافر آف لوڈ کیے گئے ہیں. دیکھو بات سنو, یہ انہوں نے جو کہا اس کو تو چھوڑو. آپ کے پیارے وزیر اعظم نے خود پتہ نہیں کسی خلیجی ملک میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں آپ سے کچھ مانگنے آیا. ٹھیک تو ٹاپ تو شروع ہوتا. گلیشیئرز اگر زہریلے ہوں گے تو ندی نالوں میں پانی زہریلا ہوگا. عوام اپنے حکمرانوں کا عکس ہوتے ہیں, دوسری طرف بھکاریوں کی قسمیں ہوتی ہیں. بنیادی سی بات یہ جو آپ دیکھو. اور ایک اور بات, میری کتاب ہے, میں اکثر اس کا حوالہ دیتا ہوں. اس کا ایک جملہ ہے کہ جہاں آئین ٹوٹتا ہے, اوپر آئین ٹوٹے گا, نیچے پبلک اشارہ توڑے گی. یہ اس کا یہ ٹریفک ٹوٹ پھوٹ کا کاروبار. جتنی غلاظت ہماری سیاست میں ہے, پھر وہی کتاب, ایک کتاب, وہ اتنی موٹی کتاب, بندے کی آپ بیتی ہے ایک پی سی ایس آفیسر کی, سوائے اس میں غلاظت, گندگی, بدبو کے, ذلت کے, رسوائی کے. دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ اندر سے اتنا, حالانکہ مجھے پتا ہے بدبودار ہے, گندا ہے, غلیظ ہے, لیکن میرے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں ہے سسٹم اتنا غلیظ ہے. اس لیے چلو یہ ڈی جی ایف آئی 51,000 فلانے ٹمکانے آف لوڈ, ملک دے وچ جڑے بیٹھے ہو بھی آف لوڈ ہوئے نے. مجھے ایک بات بتاؤ کہ جی اتنے بے روزگار ہیں, اتنے بچے اسکول سے باہر ہیں, یہ کون ہے؟ یہ آف لوڈ ہوا ہوا مٹیریل ہے سارا. بے شک پچھلے پروگرام میں میرا خیال آپ نے بات کی تھی کہ کتنی فیصد پاکستان کی, کتنے فیصد دولت, جب میں نے کہا تھا کہ معاشرہ تو ہے ہی معاش سے. وہ معاشرہ ہے ہی نہیں جس میں معاش کی منصفانہ تقسیم نہیں ہے. ختم ہو گئی بات. یہ سب ایک چڑیل ہے, اس کے انڈے بچے ہیں سارے. گداگر پھڑے گئے, چور پھڑے گئے, فلانا ہو گیا, اے ہو گیا, وہ سارا کچھ بات ایک ہی ہے. وہی آپ بیتی والی. جی آگے چلو. نیکسٹ ٹاپک. سلطان محمد گولڈن نے طویل فاصلے تک ریورس ٹائر میں ریکارڈ توڑ دیا. ریکارڈ توڑنے پر شائقین نے سلطان محمد گولڈن کو بھرپور داد دی. کیا تبصرہ کریں گے؟ تبصرہ کیا ہے, شائقین معصوم ہوں, داد کا دی دیتی انہوں. سلطان محمد گولڈن نے پاکستان کی صحیح نمائندگی کی ہے, ریورس میں ریکارڈ توڑا ہے, ریورس میں جانے کا. اس کو فرزند پاکستان کا خطاب دو. اس نے پاکستان کا تعارف کرایا ریورس میں. 78 سال سے ریورس میں ہی جا رہے ہو نا.